بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وقت بڑا بے رحم ہوتا ہے، دکھ دیتے وقت عمر نہیں دیکھتا۔ کبھی کبھی کچی عمروں میں بھی زمانے کی تکلیفوں سے اچھی طرح روشناس کروا دیتا ہے۔ کبھی کبھی ہم رشتوں میں لحاظ رکھتے رکھتے بہت سارا زہر اپنے اندر اتار لیتے ہیں۔ ایسے میں ہم خود کو مار کے دوسروں کو زندہ رکھتے ہیں، لیکن ہماری قدر پھر بھی نہیں ہوتی۔ پہلی بار مجھے زندگی اس وقت مشکل لگی جب میں نے جانا کہ جس بات پر رونا آ رہا ہے اس بات پر دوسروں کے سامنے ہمیشہ مسکرانا ہے۔ اگر کوئی آپ کو اہمیت دینا چھوڑ دے تو آپ بھی اس سے شکایت کرنا چھوڑ دے، کیونکہ مانگنے سے بھیک تو مل سکتی ہے مگر اہمیت اور محبت نہیں۔ میں نے وہ گلے شکوے اپنے اندر ہی قید کر لیے جو تم سے کرنے بنتے تھے، کیونکہ جو سب کچھ جانتے ہوئے بھی انجان بن جائے وہاں پرانے حوالے نہیں دہرائے جاتے۔ دنیا والے ہم جیسے لوگوں کا ظرف اور ضبط برداشت کی آخری حد تک آزماتے ہیں، اور جب سامنے والا پھٹ پڑتا ہے تو کہتے ہیں کہ تم میں تو برداشت ہی نہیں ہے۔ مان جتنا مرضی مضبوط ہو، بہرحال ایک نہ ایک دن اسے ٹوٹنا ہوتا ہے، اور مان صرف خود نہیں ٹوٹتا، وہ اس شخص کو بھی توڑ دیتا ہے جس نے قطرہ قطرہ محبت جوڑ کر اس مان کو جمع کیا ہوتا ہے۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ دنیا کا مشکل ترین کام کون سا ہے تو میں کہوں گا کہ اپنی آنکھوں میں تیرنے والے آنسوؤں کو پلکوں سے نیچے نہ گرنے دینا اور انہیں واپس پیچھے دھکیل کر ہونٹوں پر نرم سی مسکراہٹ سجائے کہنا کہ ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ہمیشہ خود کو سمجھوتے کرنا نہ سکھائے، کبھی دل کی بھی سننا سکھائے، کبھی آنکھیں بند کر کے ایک دم فیصلہ لے لینا بھی سکھائیں، کبھی زندگی میں صرف اپنی خوشی کے لیے تھوڑا پاگل پن بھی کرنا سکھائیں۔ پھر آپ جانیں گے کہ وہ جو کہتے ہیں نا زندگی ایک بار ہی ملتی ہے، کیوں کہتے ہیں۔ بہت سی باتیں انسان کو اندر ہی اندر جلاتی ہیں جو کبھی کسی سے نہیں کی جاتی، وہی باتیں انسان کو کھا جاتی ہیں، کھوکھلا کر دیتی ہیں، اور کھوکھلے لوگوں کا ضبط کانچ کی نازک چوڑیوں کی مانند ہوتا ہے، کھنکتا ہے تو آنکھ نم کر دیتا ہے اور ٹوٹ جائے تو بہت کچھ ختم کر دیتا ہے۔ مشکل وقت میں دوسروں کے کام آیا کرو، کیونکہ مشکل وقت سب پر آتا ہے، کسی کا صبر دیکھنے کے لیے اور کسی کا ظرف۔ عجیب سلسلہ ہے زندگی کا، کوئی بھروسے کے لیے روتا ہے، کوئی بھروسہ کر کے روتا ہے۔ امید کم رکھو، مایوسی کم ملے گی، کیونکہ دکھ انسان نہیں دیتا، انسان سے وابستہ امیدیں دیتی ہیں۔ خاموشی ایسا درخت ہے جس پر کڑوا پھل نہیں لگتا۔ دشمن کی پسندیدہ چال دوستوں کو ایک دوسرے کے خلاف کرنا ہے۔ کچھ لوگوں کی فطرت پرندوں کی طرح ہوتی ہے، جہاں دانا وہیں ٹھکانا۔ کوشش کرے رشتوں میں مخلص رہے۔ بد نیت شخص محروم ہی رہتا ہے، اسے کسی کی دعا بھی نہیں لگتی، وہ اپنی راہ میں خود آپ ہی رکاوٹ ہوتا ہے۔ آپ ذہنی طور پر میچور ہو سکتے ہیں، لیکن پھر بھی اندر سے جذباتی طور پر ناسمجھ اور معصوم بچے ہوتے ہیں، اور جب آپ کو میچورٹی سے چیزوں کو نمٹانا پڑتا ہے تو وہ بچہ ہمیشہ تکلیف میں مبتلا رہتا ہے۔ جس مستقبل کے لیے آپ پریشان ہیں ہو سکتا ہے اس مستقبل میں آپ ہو ہی نہ۔ سائیکالوجی کے مطابق جب ہم کسی ایسے شخص کو دیکھتے ہیں جس سے ہمیں پیار ہو تو ہماری آنکھ میں موجود سیاہ دائرہ
45% تک بڑا ہو جاتا ہے۔ آپ کا خوش رہنا ہی آپ کا برا چاہنے والوں کے لیے سب سے بڑی سزا ہے۔ پتہ ہے زندگی میں سب سے مشکل چیز کیا ہے؟ اس اعتماد کو ریزہ ریزہ ہو کر بکھرتے ہوئے دیکھنا جو آپ نے بڑی مشکل اور کشمکش کے بعد کسی پر کیا ہو۔ کسی سے بھی بات کر لیں، کوئی کہیں بھی مصروف ہو جائے، لیکن اس شخص کی کمی پوری نہیں ہو سکتی جس کی ضرورت دل کو ہوتی ہے۔ ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم اتنے گناہ کر چکے ہیں کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، پر ہمارا ذہن اگر یہ سوچ لے کہ ابھی بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے تو ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ ہر شخص کے رویے کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ جب تک آپ کسی دوسرے کی جگہ پہ کھڑے ہو کر نہیں دیکھتے آپ کی سمجھ میں پوری بات نہیں آ سکتی۔ ہر کہانی کی ایک دوسری سائیڈ ضرور ہوتی ہے۔ اونچے پرواز کرنا چاہتے ہو تو رزق کی فکر چھوڑ دو، کیونکہ فضاؤں میں وہی اڑتے ہیں جنہیں رازق پر یقین ہوتا ہے۔ جب تم کسی سے تعلق بناؤ تو یہ یاد رکھنا، اگر تم تعلق کی کتاب میں پہلے صفحے پر لفظ احساس، ایمانداری اور برداشت تحریر نہیں کرو گے تو پھر آخری صفحے پر جدائی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ ایک بات یاد رکھیے، جب آپ کسی کا اچھا کر رہے ہوتے ہیں تب آپ کا بھی کہیں اچھا ہو رہا ہوتا ہے۔ ہم دنیا جہاں کے خوشبودار عطر لگا کر بھی اپنے بدبودار کرداروں کی بو نہیں مٹا سکتے۔ کردار مہکنا جسم مہکنے سے بہتر ہے۔ اپنے دل کو مضبوط کرو اور ہر ایک سے یہ توقع رکھنا چھوڑ دو کہ وہ تمہاری بات سمجھے گا۔ ہر بات ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی۔ میں زندگی کو بہت غور سے دیکھ کر آیا ہوں، سب کچھ ہے اس میں مگر اعتبار نہیں ہے۔ والدین کی دولت سے خریدی گئی خواہشیں ہی خوشی دیتی ہیں۔ اپنی کمائی سے تو انسان ضروریات پوری کرتے ہوئے بھی بار بار سوچتا ہے۔ الفاظ بھی پھولوں کی طرح ہوتے ہیں، انہیں سوچ سمجھ کر ادا کیا کریں، ان میں سے آپ کے ظرف کی مہک آتی ہے۔ کچھ لوگ آپ کو بھی نمک ہی سمجھتے ہیں، جیسے اپنی مرضی سے جب دل چاہا تب حسب ضرورت اور حسب ذائقہ استعمال کر لیا۔ نفسیات کا کہنا ہے کہ بہت زیادہ دباؤ لفظی طور پر انسانی دماغ کو جمنے اور عارضی طور پر بند کرنے کا سبب بنتا ہے۔ خسارہ ہے ہر وہ چیز، ہر وہ سہولت، ہر وہ شخص کہ جس کی قیمت آپ کا ذہنی سکون ہو۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ کسی بھی چیز کی دوبارہ قدر نہیں کرتا، ملنے سے پہلے اور کھو دینے کے بعد۔ بھروسے کے بغیر کوئی رشتہ نہیں چل سکتا، نہ بندے کا اپنے رب کے ساتھ، نہ انسان کا انسان کے ساتھ۔ کہتے ہیں آزادی ایک نعمت ہے، تو میری رائے یہ ہوگی اس نعمت سے ہر اس انسانی رشتے کو فیضیاب کریں اور انہیں آزاد کریں جو آپ سے خوش نہیں۔ انسان کا اپنا بہت کچھ بدل سکتا ہے، حتیٰ کہ شکل بھی تبدیل کر سکتا ہے، لیکن وہ فطرت نہیں بدل سکتا۔ شکل کی خوبصورتی محض آنکھوں کو بھاتی ہے، جبکہ کردار کی خوبصورتی دلوں کو فتح کرتی ہے۔ فاصلے کبھی رشتے الگ نہیں کرتے اور نزدیکیاں کبھی رشتے نہیں بناتی۔ اگر احساس سچے اور پرخلوص ہوں تو رشتے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، کبھی مرجھاتے نہیں۔ رشتوں کی قدر کر لیجئے، کیونکہ پھر تصویریں کسی کی کمی کو پورا نہیں کر سکتی۔ سکون چاہیے ذرا رات کی تنہائی میں دل بنانے والے سے دل کی باتیں کر کے دیکھنا۔ زندگی کی خوبصورتی اس بات میں نہیں کہ ہم کتنے خوش رہتے ہیں، بلکہ اس بات میں ہے کہ کتنے لوگ ہم سے خوش رہتے ہیں۔